حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں یہ دو روایتیں، اس کو بھولنا نہیں آپ نے، قربان جاؤں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں نے جس کے سامنے بھی دین پیش کیا اس نے تردد کیا، دلیل مانگی۔ محبوب کو دلیل کی کمی تو نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان خیریت سے ہوں۔ آج انشاءاللہ جس ویڈیو پر ایکشن لے آ رہے ہیں دوستو، بڑی امپورٹنٹ، بڑی بہترین، بہت پیاری ویڈیو ہے یہ دوستو۔ یہ ویڈیو ہے ہمارے آقا پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کے اوپر۔ مختصر تھا، چھوٹا سا بیان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس سے بھی دین پیش، جب نبوت آپ کو ملی تو جس کو بھی دین پیش کیا اس نے دلیل مانگی کہ کیا دلیل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دلیل دینے کی تو ضرورت ہی نہیں دوستوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام رحمت سے نواز کے بھیجا تھا اس دنیا میں، اور وہ رحمت للعالمین، مطلب ساری جہاں کے لیے، تمام مخلوق کے لیے رحمت بن کے آپ آئے تھے۔ لیکن جب حضرت ابو بکر صدیق کو جب دین پیش کیا انہوں نے فوراً کرنا پڑ لیا۔ سبحان اللہ۔ اب حضرت ابو بکر صدیق ایک ایسے صحابہ ہیں جن کا صحاباؤں میں سب سے بڑا، سب سے اونچا مقام ہے حضرت ابو بکر صدیق۔ تو آئیے دوستو، چھوٹا سا مختصر تھا یہ بیان سنتے ہیں ہم لوگ، اور اس پہ آپ لوگ سمجھ لیجئے ایسا بیان کبھی کبھی ہو جاتا ہے کہ آپ کی ایمان تازہ ہو جائے گا۔ الحمدللہ ایمان تازہ ہو جائے گا، دل باغ باغ ہو جائے گا۔ تو چلیے پہلے چھوٹا سا بیان سنتے ہیں دوستو، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں یہ دو روایتیں، اس کو بھولنا نہیں آپ نے، قربان جاؤں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں نے جس کے سامنے بھی دین پیش کیا اس نے تردد کیا، دلیل مانگی۔ محبوب کو دلیل کی کمی تو نہیں، حضور تو خود سراپا دلیل ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو یہ نبی پاک تمہارے پاس اللہ کی برہان ہے، یہ دلیل بن کے آئے۔ سرکار کو دلیل کی کوئی پریشانی نہیں ہے، جس کے سامنے دین پیش کیا اس نے دلیل مانگی۔ اور دوسری طرف حال یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن حذافہ فرماتے ہیں سرکار کوئی معجزہ نہ بھی دکھاتے تو چہرہ ہی ایسا تھا، لوگوں نے دیکھتے جانا تھا، کلمہ پڑھتے جانا تھا۔ کریم فرماتے ہیں جس کے سامنے بھی دین پیش کیا اس نے دلیل مانگی، یہ میرے ابو بکر صدیق ہے۔ میں نے دین پیش کیا ہے، دلیل مانگی کوئی نہیں، فوراً ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، فوراً۔ یہ وہ چیز ہے جسے حضور نے بطور اعزاز کے بیان کیا، ان کی خصوصیت کے طور پر بیان کیا، فوراً مسلمان ہو گئے۔ آج تردد ہے، بے چینی ہے، انتشار ہے، وسوسوں کے غلبے، لوگ فکری پریشانی کا شکار ہے، ذہنی تناؤ کا شکار ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا دل کرتا ہے کوئی ہمیں پکی خبر دے دینا میں ٹھیک ہوں، تو پھر میں ٹھیک ہوں یار، چھوڑ تو نفسیاتی ہو گیا ہے، تو یہ بڑے سارے گواہ چاہیے، بس تیرے اندر سے جو گواہی آتی ہے وہ ٹھیک ہے، تو دیکھ تو کہاں کھڑا ہے۔ ایک یہ روایت میرے کلیجے کو بڑا ٹھنڈا کرتی ہے، اور ایک دوسری روایت ہے، موٹر سائیکل اپنی بندے کی لگ جائے نا کبھی تو پریشانی کوئی نہیں ہوتی، اگر کسی کی اس سے لگ جائے تو، اپنے پیسے گم ہو جائیں تو کوئی پریشانی، لیکن اگر کسی کی امانت رکھی ہو، بڑا پیارا آدمی بھی ہو، بلکہ یوں سمجھ لیں گھر والوں کے بھی پیسے ہو نا، ابا جی نے بھی پکڑائے ہو، وہ بھی گم ہو جائے تو بندہ پریشان ہوتا ہے۔ قریبی آدمی جتنا مرضی، ماں باپ کی حد تک بھی قربان جائیں۔ کیسے ان لفظوں کو بیان کروں، اتنی اپنائیت، اتنی گہرائی، میں قربان جاؤں اس شان غلامی پر کہ غلام ناز کریں گے ساری زندگی آقا کے اس فرمان پر۔ حضور فرمانے لگے مجھے اتنا نفع کسی کے مال نے نہیں دیا جتنا ابو بکر صدیق کے مال نے دیا، اور دوسرے مقام پہ فرمایا میرے پاس جس کے بھی پیسے آئے میں نے امانت سمجھ کے خرچ کیے، فرمایا جب ابو بکر صدیق کے آئے ہیں میں نے اپنے سمجھ کے خرچ کیے۔ قربان جاؤں، کیا انداز ہے، کیا غلام۔ تو دوستوں یہ تھا ہمارا ایکشن جو آپ نے دیکھا، کتنا بہترین بیان تھا یہ دوستوں، کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا، اور اسی طرح سے اگر ہر انسان، ہر مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے تو انشاءاللہ دنیا تو دنیا، اس کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق وہ صحابہ تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے کی طرح ان کے ساتھ رہتے تھے۔ آپ بچپن کے ان کے دوست بھی تھے، جب نبوت ملی تو ان کو اللہ کے محبوب نے دعوت دیا، انہوں نے فوراً دین کو قبول کر لیا، حتیٰ کہ آپ ان کے سسر ہی بن گئے، یعنی کہ اماں عائشہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی تھی، اور ان کو نکاح میں چلی گئی ہمارے پیارے آقا کے۔ جب مکہ کے
ہجرت کا ٹائم آیا تھا تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق آپ دونوں ساتھ میں ہی ہجرت کا سفر شروع کیا تھا۔ جتنا ظلم ہوا سب کچھ سہا، لیکن پیارے محبوب کا اپنے ساتھ نہیں چھوڑا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کا مرتبہ بہت بلند ہے اور بہت اونچا مقام ہے حضرت ابوبکر صدیق کا۔ اماں عائشہ نے ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ آسمان میں جو تارے ہیں کیا اتنی کسی کی نیکیاں ہو سکتی ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی نیکیاں تو میرے عمر کی ہیں۔ تب اماں عائشہ نے پھر پوچھا کہ میرے بابا یعنی حضرت ابوبکر صدیق، تو کہا جتنی نیکیاں عمر کی ہیں اتنی ایک نیکیاں میرے حضرت ابوبکر صدیق نے ہے، سمجھ لیجیے۔ تو ان کا مقام جو حضرت ابوبکر صدیق کا بہت بڑا ہے۔ صحاباؤں میں سب سے اونچا مقام حضرت ابوبکر صدیق کا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی۔ اتنا اونچا مقام ہے حضرت ابوبکر صدیق کا۔ تو یہ چھوٹا سا بیان تھا حضرت ابوبکر صدیق کا، جو آپ لوگوں کو امید اچھا لگا ہوگا۔ اچھا لگا ہو تو اس کو شیئر ضرور کریے گا، ویڈیو کو لائک کریے گا۔ ہم آپ سے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔